على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ عموماً نکاح کی جو مجالس ہوتی ہیں اس میں دین کا نام ہوتا ہے، دین کی حقیقت سے وہ مجالس خالی ہوتی ہیں، جبکہ یہ زندگی کا ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ یہاں پر دین کی رعایت کرنی چاہیے، لیکن سب سے زیادہ دین کا مذاق، استہزاء، تمسخر، دین کے ساتھ ہلکا پن، اس میں اپنی مرضی شامل کرنے والا معاملہ سب سے زیادہ نکاحوں کی مجالس میں ہوتا ہے، چاہے وہ کہیں بھی ہوتی ہوں۔ ایک غلط فہمی خواص و عوام دونوں میں یہ پائی جاتی ہے کہ الدین یسر، جو حدیث مبارکہ ہے کہ دین آسان ہے، اس کے پیش نظر یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس دین کے ساتھ جیسا چاہے ویسا سلوک کرو، حالانکہ یہ غلط ہے۔ نبی علیہ السلام نے الدین یسر فرمایا۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ دین آسان ہے، یہ ترجمہ ہے، دین ہلکا ہے یہ ترجمہ نہیں ہے۔ الدین یسر، دین آسان ہے، مطلب یہ ہے کہ پڑھا لکھا ہو، بے پڑھا لکھا ہو، امیر ہو، غریب ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، صحت مند ہو، بیمار ہو، چاہے جو ہو اور جہاں رہتا ہو، دین کو اپنانا اختیار کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں۔ یہ مطلب ہے اس حدیث مبارکہ کا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جیب میں پیسہ زیادہ ہو تو دین کے ساتھ جیسا چاہے ویسا معاملہ کر لو، مصروفیت ہے تو کچھ دین اختیار کر لو، کچھ دین کو چھوڑ دو، بیمار ہو تو دین کے کسی حصے پر عمل کر لو، بقیہ حصے کو رخصت کر دو، یا شہر میں رہنے والے ہو تو شہر کے اعتبار سے وہاں کا جو ماحول ہے اس کے اعتبار سے دین پر چلو، دیہات میں ہو تو وہاں کے اعتبار سے چلو، یہ مطلب نہیں ہے۔ لیکن عموماً عمل اسی پر ہوتا ہے۔ غریب کی شادی ہو تو اس میں دین الگ انداز میں نظر آتا ہے، امیر کی شادی ہو تو اس میں دین الگ انداز میں نظر آتا ہے، پڑھے لکھے کا نکاح ہو تو اس میں دین کا ایک الگ رنگ ہوتا ہے، بے پڑھے لکھے کا ہو تو اس میں دین کی ایک الگ شکل ہوتی۔ یہ مسلمانوں کی تہذیب نہیں ہے۔ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ جن مذاہب کا تعلق حق سے نہیں ہے، اللہ سے نہیں ہے، جو مذاہب سچے نہیں ہیں، وہاں پر ان کے جو رہنما ہوتے ہیں، لیڈرز ہوتے ہیں، ان کے عالم سمجھ لیں، ان کے شیخ سمجھ لیں، جو بھی نام دے لیں، ان کو وہ مکمل فالو کرتے ہیں، جیسے ان کی بات ہوتی ہے اس کے مطابق چلتے ہیں۔ اسلام وہ واحد مذہب ہے اس پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ سچا اور برحق ہونے کے بعد اپنے پیشواؤں کے اعتبار سے اسی قدر یتیم ہے۔ جتنی لاپرواہی اور جتنا لاؤبالی پن اپنے پیشواؤں کے تعلق سے ہم مسلمان کرتے ہیں کوئی اور نہیں کرتا۔ خواص بھی کچھ بیٹھے ہیں جہاں پر یہ بات کہنے میں عاجز کو کوئی خوف نہیں ہے کہ خواص نے بھی یہ بری رسم ڈالی ہے عوام میں کہ ان کے ہم تابع ہو جاتے ہیں، جیسے وہ کہیں ویسے مان لیں گے، جیسے وہ کریں گے ویسے سن لیں گے، جیسے وہ چلائیں گے ویسے چلیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے ان کے بھی ذہن میں یہ ہوگا کہ ہم جیسے کہیں گے ویسے ہی لوگ مانتے ہیں، ہمیں بھی ان کے ساتھ میں استغنا دکھانا چاہیے کہ تم جیسے ہزاروں نہیں لاکھوں ایک طرف، اور ہمیں ہمارے نبی علیہ السلام نے جو سکھایا اور بتایا ہے اور جو ہمارا دین ہے وہ ایک طرف، تو پھر انشاءاللہ معاشرہ سدھر جائے گا۔ کیوں مولانا بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ہم علماء اور مشائخ کہلانے والے لوگوں نے بھی دین کے ہلکے ہونے میں کردار ادا کیا ہے۔
جیسے ہم عوام کے تابع ہو جاتے ہیں کہ وہ جیسے کہیں گے ویسے کر لیں گے، وہ آئیں گے تب بھی ٹھیک ہے، وہ نہیں آئیں گے تب بھی ٹھیک ہے، وہ ہماری طرف سے دین کی بات سن لیں تو ان کا احسان ہے۔ ایسے تھوڑی غیر مذاہب میں، ادیان باطلہ میں جن کا حق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہاں پر وہ اتنے تابع ہوتے ہیں اپنے بڑوں کے کہ اٹھائے اٹھتے ہیں، بیٹھائے بیٹھتے ہیں۔ اب یہ نکاح کی مجلس ہے جو بنتے بنتے اتنی بنی ہے، جب ہم آئے تھے اس وقت کتنا مجمع تھا یہاں پر، اور یہ بات واضح ہو جائے کہ اس نکاح میں دعوت کے لیے 3 مہینے 4 مہینے پہلے سے ہم پر اصرار ہے، جب سے تاریخ طے ہوئی ہے اس وقت سے کہ اس نکاح میں آپ کو آنا ہے، آپ ہی کو پڑھانا ہے، فلاں ہے فلاں ہے، جبکہ اس عاجز نے نکاحوں میں عدم شرکت کا معمول بنا لیا ہے، کیونکہ وہاں جتنی بے اصولیاں ہوتی ہیں کہیں بھی نہیں ہوتی نکاحوں کی مجالس میں، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نکاح کی مجلس ایک رسم ہے۔ سچ عرض کر رہا ہے عاجز بلا کسی کی تردید کے خوف کے کہ خواص نے بھی مجلس نکاح کو رسم بنایا ہے، حالانکہ یہ سراسر عبادت ہے، سراسر عبادت۔ اگر ہم اس کو عبادت سمجھے ہوتے تو قدم قدم پر، ہر موڑ پر ہم شریعت و سنت کی ہدایت پر عمل پیرا ہوتے، لیکن جیسے عاجز نے شروع میں عرض کیا کہ جتنا دین کا مذاق ہم اپنی خوشی کے موقع پر اڑاتے ہیں اتنا کبھی نہیں اڑاتے، گویا دین کی کھلی اڑائی جا رہی ہو، اور وہ عالم دین، وہ خاص، وہ پیشوا، وہ رہنما جس کے سامنے، جس کو لوگ دین کے اعتبار سے اپنا نمائندہ سمجھتے ہوں کہ ان کو دین معلوم ہے، ان سے ہم دین سیکھیں گے، اگر ان کے سامنے دین کا ہلکا سا بھی تمسخر والا معاملہ ہو، ہلکا سا بھی کچھ ایسا معاملہ ہو کہ لوگوں کی نظر میں دین کی بے وقتی محسوس ہو رہی ہو، تو اس کا فرض ہے کہ وہ بولے اور ٹوکے، اور ہم اپنا حق ایمانی سمجھ کر یہاں پر وہ فریضہ ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے کسی کو بھلا لگے یا برا لگے۔ جب مجلس طے ہوتی ہے تو اس کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت پر حاضری ضروری ہوتی ہے۔ 4:45 بجے نماز کا وقت، ہم نے کہا کہ نماز کے فوری بعد بات شروع ہو جائے گی، تو نماز کے فوری بعد کا مطلب فوری بعد ہوتا ہے، نماز کے فوری بعد کا مطلب آدھا گھنٹہ بعد نہیں ہوتا۔ یہاں پر دنیاوی تعلیم یافتہ بھی بہت سا مجمع ہوگا، وہ اپنے اعتبار سے خود فیصلہ کرے اور بتائے کہ کیا مغرب کے فوری بعد کا مطلب عشاء کی اذان ہوتی ہے، یا عشاء کے فوری بعد کا مطلب تہجد کا وقت ہوتا ہے، یا رات کے 12 بجے کا وقت ہوتا ہے۔ فوری بعد کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر سنتیں اور نوافل ہوں اس نماز کے بعد تو اس سے فارغ ہونے کے بعد، اور اس کا وقت عموماً 15 منٹ کا ہوتا ہے، سلام پھیرنے کے بعد زیادہ سے زیادہ 20 منٹ۔ ایسے ہی اگر سنتیں اور نوافل نہ ہوں تو دعا کے فوری بعد دعا ہو جاتی ہے، تو اس کے فوری بعد شروع ہو جانی چاہیے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وقت کی قدر و قیمت اس دور میں جس قدر مسلمانوں میں نہیں ہے اس قدر کسی اور میں یہ مصیبت نہیں۔ یہود و نصارہ ہوں، ہمارے ملک کی غیر اقوام ہوں، کوئی بھی ہوں، کسی کے بھی نزدیک وقت کی وہ بے قدری اور وقت کی بے وقعتی نہیں ہے جو مسلمانوں میں۔ ہمارے ہاں وقت کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہوتا، بس ہم نماز کے بعد کا مطلب سمجھتے ہیں کہ اگلی نماز تک ہو سکتا ہے معاملہ۔ تو ایک آدمی جس کو آپ نے مستقل دعوت دے کے بلائی ہو، وہ پہنچ جائے اور وہ بیان کے لیے بیٹھ جائے، اور پھر بعد میں لوگ آتے رہیں تو بیان کی بے وقتی ہو رہی ہے کہ ہماری لاکھ کر لے، کوئی بات نہیں، ہمیں کوئی حرج ہی نہیں ہوگا، ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہمیں جوتوں سے ماریں آپ میں سے ہر ایک کو ہم اپنے سے افضل سمجھتے ہیں، واللہ العظیم، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ آپ میں سے ہر ایک ہم سے افضل ہے۔ اللہ سے کس کا کیا تعلق ہے، کس کا کیا معاملہ ہے، ہمیں کیا پتہ، ہم کسی کو کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن ظاہری اعتبار سے جو کہنا ہوگا وہ کہیں گے ضرور۔ تو آپ نے دین کی بے وقتی کی، دین کی بے وقتی کی، یا تو مساجد میں نکاح ہی نہ کیجیے، مسجدوں کی بے حرمتی نہیں ہوگی، فنکشن ہالز ہوتے ہیں اس کے لیے، وہاں پر نکاح کر لیا جائے، جیسے غیروں کے ہاں نکاح ایک دنیا کا معاملہ ہے، ہمارے ہاں بھی دنیا کا معاملہ بن جائے، دین سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ جب تک ہم دین کے ساتھ یہ حرکتیں کرتے رہیں گے، اللہ کی لاکھوں مرتبہ قسم کھا کر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ حالات نہیں بدلیں گے اور بگڑیں گے، اور ہم رونا ان پر رونے کے بجائے اپنے آپ پر روئیں۔ اس دور میں مسلمانوں کی جو صورتحال ہے، آپسی اتحاد و اتفاق کے اعتبار سے ہو، یا آپسی معاشرت اور معاملات کے اعتبار سے ہو، یا اخلاق کے اعتبار سے ہو، یا دین پر چلنے کے اعتبار سے ہو، یا دین کی عظمت اور وقت کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے ایسی ہے کہ حجاج ابن یوسف سے ہزاروں گنا لاکھوں گنا زیادہ ظالم بادشاہ ہر ایک شہر پر بھی مسلط کر دیے جائیں تو کم ہے۔
سچی بات یہ، تلخ باتیں ہیں، کسی کو ناگوار بھی لگ رہی ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جو حق ہے وہ کہنا ہے۔ ہم اللہ سے رحم کی بھیک ایسی حالت میں نہیں مانگ سکتے، ہم مستحق ہی نہیں ہے اللہ سے رحم کی بھیک مانگنے کی، اللہ سے اللہ کا فضل مانگنے کے، ہم مستحق ہی نہیں ہے کہیں سے۔ تو الدین یسر کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ دین ہلکا ہے، ہم جیسے چاہیں گے ویسے دین کو اپنے ہاتھوں میں موڑیں گے، جیسے چاہیں گے فولڈ کریں گے، ایسے نہیں ہے۔ الدین یسر، دین کو نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اللہ نے آسان اس لیے بنایا ہے تاکہ تم کل کے دن یہ نہ کہو کہ اے اللہ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں ایسے کر لیتا، یہ تنگی تھی جس کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ سکا، یہ پریشانی تھی جس کی وجہ سے میں داڑھی نہیں رکھ سکا، یہ مصیبت تھی جس کی وجہ سے میں حج نہیں کر سکا، یہ معاملہ تھا جس کی وجہ سے میں جھوٹ سے نہیں بچ سکا، یہ حالات تھے جن کی وجہ سے میں رشوت سے بچ نہیں سکا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ الدین یسر، اگر بندہ عمل کرنا چاہے تو دین آسان ہے۔ اللہ بھی فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ چاہتے ہیں تمہارے ساتھ آسانی نہ کہ تنگی۔ ابھی مجمع جو آتا جا رہا ہے مستقل، یہ میرے لیے بار بنتا جا رہا ہے، کیونکہ بات کرنے کے لیے اس عاجز کے جو اصول ہیں اور جو طریقہ کار ہے وہ سب ملیام میٹ ہو جاتا ہے مجلس کی بے ادبی اور بے اصولی دیکھ کر، اس لیے زیادہ بات کرنے سے عاجز جو ہے اس وقت قاصر ہے۔ خطبہ نکاح کے لیے جلد ہی ہم عمل شروع کریں گے۔ آپ پڑھ دیں خطبہ نکاح مولانا؟ بہتر ہوگا کہ آپ ہی پڑھ دیں، کیونکہ ہمارے تو طبیعت بجھ گئی ہے۔ کیا حضرت مفتی صاحب آپ تشریف لا چکے ہیں تو آپ زیادہ حقدار ہے اس کے، خطبہ نکاح بھی پڑھ دیں، ایجاب و قبول بھی کروا دیں۔ تو یہاں پر ان لوگوں نے جو ہے بہت پہلے سے تاریخ لی تھی، ایسا نہیں ہے کہ آج ہی تاریخ لی، اور جو اعذار آ جاتے ہیں، جیسے ایک بزرگ ہے ہمارے، ان کے پاس جب بھی کوئی جا کے کہتا ہے حضرت ٹریفک بہت تھا، تو کہتے ہیں یہ ٹریفک کا بہت ہونا ایک عام سی چیز ہے اور تمہارے اختیار سے باہر کی چیز ہے، دونوں باتیں ہیں، عام بات بھی ہے اور تمہارے اختیار سے باہر ہے۔ اور پھر کیا کرنا ہے اس کے لیے؟ اس کا حل بتاتے ہیں کہ تم کو جہاں جانا ہے پہلے یہ دیکھو کہ کب تک وہاں پہنچنا ہے، پہلے یہ دیکھو اتنے بجے پہنچنا ہے، مثال کے طور پہ یہاں پہنچنا ہے 4:45 بجے جماعت، تو جس وقت پہنچنا ہے اس میں 10 منٹ طے کر لو کہ پہلے پہنچنا ہے، جیسے 4:35 پر مسجد میں رہنا ہے، یہ طے کر لو۔ اب یہ طے کرنے کے بعد میں یہ دیکھو کہ راستہ کون سا ہے، کہاں سے تم اس جگہ پہنچ سکتے ہو۔ پھر جب تمہارے سامنے یہ بات آئے گی کہ وہاں جانے کے 2 راستے ہیں یا 3 راستے ہیں، تو پھر تحقیق کرو کہ کون سا راستہ زیادہ آسان ہے، جلدی وہاں پہنچ سکتے ہیں، ٹریفک کم سے کم ملے گا، پریشانی نہیں ہوگی، اس راستے کو طے کر لو۔ پھر اب دیکھو کہ اس راستے پر جب تم چلو گے تو کتنا وقت لگنے والا ہے۔ تو یہ جو 5 منٹ 10 منٹ ہے نا، یہ بہت ہی پوری اصطلاح ہے ہم لوگوں میں، جو آپس میں جو اصطلاح ہے نا ہمارے پاس، 5 منٹ 10 منٹ بہت غلط اصطلاح ہے۔ دیکھیں 5 منٹ سے 10 منٹ میں 4 منٹ اور ہوتے ہیں، 6 7 8 9، یہ 4 منٹ ہو گئے، تو یا تو 7 منٹ بھی ہو سکتے ہیں یا 8 منٹ بھی ہو سکتے ہیں، 9 منٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ اور 10 سے 15 منٹ میں 11 12 13 14 4 منٹ ہوتے ہیں، اور ہر منٹ میں 60 سیکنڈ ہوتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ 5 منٹ ہوں گے 10 منٹ ہوں گے یہ غلط ہے۔ جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں تک پہنچنے میں ہم کو جو وقت لگتا ہے وہ 18 منٹ ہے، ہم 2 منٹ اور بڑھا لیں گے 20 منٹ میں 5 منٹ اور احتیاطی طور پر بڑھا لیں گے 25 منٹ، تو اس راستے پہ چل کر اگر 4:35 پر مسجد پہنچنا ہے تو 25 منٹ کے اعتبار سے کتنے بجے نکلنا ہوگا؟ 4:10 پر نکلنا ہوگا اپنے گھر سے۔ تو اتنی آپ کوشش کریں گے تو کیا اللہ پاک آپ کو محروم کریں گے؟ آپ کم از کم 4:35 پر مسجد نہ پہنچ سکے 4:40 پر مسجد پہنچ جائیں گے، اور 2 رکعت نمازیں آپ کو پڑھنے کی توفیق ہو جائے گی، 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر جماعت شروع ہوگی، نماز کے بعد میں یہ جو مجمع جتنا بیٹھا ہوا ہے اس کا دگنا مجمع بھی بیٹھا رہ سکتا ہے۔ تو جتنے حضرات باوجود اس بات کی اطلاع دیے جانے کے کہ 4:45 بجے نماز ہوگی اور نماز کے فوری بعد آغاز ہوگا، پھر بھی دیر سے آئے ہیں، وہ خود فیصلہ کر لیں کہ ان کے اندر دین کی عظمت کتنی ہے، وقت کی قدر کتنی ہے۔ مجالس نکاح میں شرکت، دین کی کچھ بات کان میں پڑ جائے گی اور صحیح بات سننے کو ملے گی تو عمل میں آئے گی، یہ نیت کتنی ہے، اور مجلس نکاح میں دعوت رسم پوری کرنے کی آنے کی نیت کتنی ہے، خود ہی فیصلہ کر لیں۔
اکثر و بیشتر نکاحوں میں نکاحوں کی مجالس میں جو شرکت ہوتی ہے وہ محض رسم پوری کرنے کے لیے ہوتی ہے، اس لیے مسجدوں میں نکاح الگ ہوتا ہے، پھر استقبالیہ الگ ہوتا ہے۔ تو استقبالیہ میں جو مجمع ہوتا ہے مسجد میں نہیں ہوتا، اس لیے کہ سبھی لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں جا کے کرنا کیا ہے، بیان ہوگا، بیان تو بہت سنے اب تک، ویسے ہی ایک بیان وہ بھی ہو جائے گا، پھر کیا ہوگا، خطبہ نکاح، ایجاب و قبول۔ ہمیں تو اصل مقصد کچھ اور ہے آنے کا، تو وہ مقصد پورا کرنے کے لیے ہم کہیں اور جائیں گے۔ یہ جو معاملہ ہے یہ دین کی بنیادوں کو ہلانے والا ہے، اس کا نہ ہماری ذات سے کوئی تعلق ہے نہ کسی اور کی ذات سے کوئی تعلق ہے۔ ہم نے خود دین کے ساتھ یہ بے وقتی والا معاملہ کیا اور اس میں خواص یقیناً 100% قصوروار ہیں، آج اس پر دوبارہ کہتا ہے۔ اس لیے جو بھی شخص خاص کہلایا جاتا ہو، اگر وہ یہ علم لے کر اٹھے کہ معاشرے کی رسومات کو ختم کرنا ہے، معاشرے سے بے حسی کو اور اس طرح کی حرکتوں کو دور کرنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کی مدد فرمائیں گے۔ ہمیں تھوڑا سا مضبوط ہونے کی ضرورت ہے اور ہمیں دوسروں سے لا تعلقی ظاہر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارا کسی سے کوئی معاملہ ذرا سا بھی بندھا ہوا ہوگا تو پھر ہم یہ کام کر نہیں پائیں گے، اور لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سے بندھے ہوئے ہیں اس لیے ہمارے تابع رہیں گے۔ انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے، ان پر یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ دین کا ادنا سے ادنا خادم بھی ان کے مائی باپ سے بھی جڑا ہوا نہیں ہے۔ یہ بات آنی چاہیے، کھل کر آنی چاہیے، تبھی جا کے دین کا معاملہ جو ہے مضبوط ہوگا، ورنہ پھر اسلام بھی نام کا ہو جائے گا، قرآن بھی نام کا ہو جائے گا۔ جیسے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک زمانہ تم پر ایسا آنے والا ہے، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، کہ اسلام سے صرف نام باقی رہ جائے گا، کہ اگر کسی سے کچھ پوچھا جائے کہ بھئی تمہارا مذہب کیا ہے، اسلام، آگے کچھ بتا سکتے ہو اسلام کے بارے میں، تو کہے گا نہیں معلوم، ہم نے یہی جواب سیکھا ہے بچپن سے اب تک، وہ اتنا ہی جانتے ہیں، اسلام کے بارے میں آگے کچھ نہیں بتا سکتے۔ اچھا تم کو کہتے کیا ہیں، کہے گا مسلمان، وہ اس سے آگے کچھ پتہ ہے تمہیں، وہ اس سے آگے ہمیں کچھ نہیں پتہ۔ تو لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، نہیں بچے گا اسلام سے مگر اس کا نام۔ آگے فرمایا ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، اور نہیں بچے گا قرآن سے مگر اس کے الفاظ۔ تو آج الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنت والناس تک الفاظ باقی ہیں، ایک سے ایک ماہر قاری حضرات ہیں، ایک سے ایک قرآن پڑھنے والے ہیں، سننے والوں کی بھی کمی نہیں ہے، رمضان کے مبارک موقع پر ختم کرنے والوں کی بھی کمی نہیں، کوئی 10 کرتا ہے، کوئی 20 کرتا ہے، لیکن حقیقت وہی ہے جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن سے صرف اس کے الفاظ جو ہے وہ دیکھنے کو ملیں گے، باقی حقیقت سے بالکل بے بہرا رہو گے۔ اور حقیقت سے بے بہرا رہنے کا مطلب کیا ہے، بس وہی کہ جہاں اللہ کا اور نفس کا مقابلہ ہو، جہاں دین کا اور رسم کا مقابلہ ہو، جہاں شریعت کا اور رواج کا مقابلہ ہو، وہاں پھر اپنا معاملہ چلتا ہے، دین شریعت اللہ سب بازو رہ جاتے ہیں۔ یہی وہ وجہ ہے کہ جس سے خرابیاں ساری پیدا ہو رہی ہیں۔ ہم کم از کم اس مجلس میں یہ عہد کر لیں کہ اب تک کی جو رسمی زندگی گزری ہے اسلام کو لے کر، ایمان کو لے کر، جو رواجی زندگی گزری ہے، جو خرافاتی زندگی گزری ہے، اس کو شریعت کے تابع کریں گے تو پھر انشاءاللہ کچھ فائدے کی امید ہے، ورنہ دن پر دن گزرتے رہیں گے، بولنے والے آج بولیں گے کل چلے جائیں گے، اور ہمارا معاملہ وہی کا وہی رہے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نکاحوں کے معاملے میں بطور خاص طور پر نکاحوں کے معاملے میں، کیونکہ لوگوں کی زبانوں پر ایک ہی جملہ ہوتا ہے کہ زندگی میں شادی ایک بار ہوتی ہے، لہذا اب اس میں جیسے چاہو ویسے معاملہ کرو، شریعت و سنت کے بارے میں زیادہ نہ بولو اور زیادہ نہ سنو کہ بعد میں دقت اور پریشانی پیش آئے گی، بس چل رہا ہے جیسے رواجی انداز میں ویسے چلتے رہو۔ یہاں پر ایک بات رک کر کہنے کو دل کرتا ہے بہت کڑتے ہوئے دل کے ساتھ کہ ایسے لوگ بہت کم ہیں، بہت زیادہ، یعنی گنتی کے انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں پورے صوبے کے اعتبار سے، پھر آگے چل کر پورے ملک کے اعتبار سے، کہ جن کے نکاحوں کو، جن کی شادیوں کو اور جن کی اس طرح کی خوشی کی تقریبات کو دیکھ کر یہ کہا جائے کہ انہوں نے واقعتاً شریعت کی رعایت کی ہے، سنت کی رعایت کی ہے، انگلی پر گنے جانے والے۔ اچھا، ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جو مختلف علماء سے جڑے ہوتے ہیں، مختلف مشائخ سے جڑے ہوتے ہیں، مختلف تنظیموں سے، تحریکوں سے وابستہ ہوتے ہیں، دعوت و تبلیغ والے ہوں، خانقاہ والے ہوں، مدارس والے ہوں، کوئی اور تنظیم و تحریک والے ہوں، سب اپنے اپنے اسلاف کا اور اپنے اپنے بڑوں کا تو نام لیں گے، خانقاہ والے بھی لیں گے اپنے اپنے مشائخ کا، اپنے اپنے بزرگوں کا کہ ہمارے فلاں حضرت نے ایسے کیا، فلاں حضرت نے ایسے کیا، اور تبلیغ والے بھی کہیں گے، مدرسے والے بھی کہیں گے،
لیکن جب اپنے گھر کا معاملہ آ جاتا ہے تو ان کو بھول جاتے ہیں بالکل کہ انہوں نے کیسے کیا تھا اس موقع پر، اور پھر وہاں اپنا معاملہ چلتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم دین کا لیبل لگا کر بھی جن کو اپنا بڑا تسلیم کرتے ہیں، وہاں دراصل اپنے نفس کی پوجا کرتے ہیں، وہاں اللہ کی مرضی پوری نہیں کرتے، وہاں نبی علیہ السلام کی مرضی پوری نہیں کرتے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے جب اپنی 2 صاحبزادیوں کا نکاح فرمایا، اور نکاح کن سے ہوا تھا؟ حضرت مولانا یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ اور حضرت مولانا انعام الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ۔ تو اس وقت جب نکاح ہوا تھا تو حضرت نے اپنی اہلیہ کو چند دن پہلے اطلاع کی تھی کہ مدرسے کا سالانہ جلسہ قریب آ رہا ہے اور مجھے قوی امید ہے کہ اسی میں نکاح ہو جائے گا، اگر اس میں نہ ہو تو اس اگلے پچھلے دن میں کہیں بھی ہو سکتا ہے، یعنی واضح طور پر بھی تاریخ نہیں رہی۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے جب اپنی اہلیہ سے کہا کہ بچیوں کو اپنے اعتبار سے تیار کر دو، تو اس نے کہا کہ آپ ذرا پہلے بتا دیتے، میں بچیوں کے لیے کپڑے بنا دیتی۔ تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اہلیہ کی زبانی یہ بات سنی تو حضرت کے جو الفاظ ہیں وہ عاجز نقل کر رہا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے اہلیہ کو یہ کہا کہ مجھے کیا پتہ تھا، ابھی پتہ چلا کہ یہ ننگی پھر رہی ہے، اگر پہلے پتہ چلتا تو پہلے بتاتا۔ فرماتے ہیں کہ میرا یہ جواب سن کر اہلیہ نے جو خاموشی اختیار کی، اس کی خاموشی مجھے آج تک یاد ہے، یہ جواب دیا تھا۔ اور حضرت پر وہ فقر بازی ہوئی تھی معاشرے کی طرف سے، ایسی نامناسب اور ناگفتہ بھی بات ہے وہ کہی نہیں جا سکتی، بالخصوص عام مجمع میں، کہ کس انداز سے حضرت کو لوگوں نے پریشان کیا تھا کہ تم نے یہ کیا کر دیا۔ اچھا، حضرت پر تفصیل سے لکھتے ہیں کہ جب میں نے یہ نکاح کیا تو میٹنگیں ہوئی، مجلسیں ہوئیں کہ اب زکریا کے ساتھ کیا کیا جائے، کسی نے کوئی پلان بنایا، کسی نے کوئی پلان بنایا۔ ایک صاحب نے کہا کہ اب اس کے ساتھ یہ معاملہ کرو کہ اس کا بائیکاٹ کرو، کہ کسی شادی میں نہیں بلایا جائے گا مجلس نکاح میں۔ تو ایک بزرگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے خاندانی، انہوں نے کہا کہ یہ تو تم اس کے ساتھ میں سزا والا معاملہ کر رہے ہو کہ انعام والا معاملہ کر رہے ہو، یہ تو اس کے ساتھ میں انعام دینے والی بات ہو گئی، وہ تو بہت خوش ہو جائے گا کہ خاندان نے بائیکاٹ کیا، مجھے نکاح میں نہیں بلائیں گے، وہ پہلے ہی کہاں آتا ہے نکاحوں میں۔ اس کی سزا تو یہ ہے کہ نکاح میں ایک بار نہیں 2 بار بلاؤ، یہ سزا ہے اس کی کہ اس کو ایک بار نہیں 2 بار بلاؤ۔ تو اس طریقے سے حضرت کو جو پریشان کیا گیا اس زمانے میں، حضرت نے تفصیل سے لکھا، اور یہ جو نکاح حضرت نے کیا ہے اپنی صاحبزادیوں کا، پوری تفصیل حضرت نے وہاں پر لکھی ہے۔ تو ہم وہاں تک تو بے شک نہیں پہنچ سکتے، لیکن کم از کم اس کے قریب تک تو پہنچ سکتے ہیں، اس کے قریب تک تو پہنچ سکتے ہیں۔ چلیے، کھانا کھلانا ہو، پہننا پہنانا ہو، بلانا ہو، ایک دوسرے سے ملنا ملانا ہو، ہدیے تحائف ہوں، اگرچہ کسی کا بھی تعلق دین سے نہیں ہے، سچی بات یہ ہے کہ ایک آدمی نکاح کرنا چاہے اور وہ کسی بھی عالم دین کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ پوچھے کہ حضرت میں نکاح کرنا چاہتا ہوں اپنی بچی کا یا اپنے بچے کا، مجھے شریعت کی روشنی میں صرف آپ تعلیم دیں، ماحول نہ بتائیں، معاشرہ نہ بتائیں، لوگ نہ بتائیں، کچھ نہ بتائیں، صرف شریعت کی نظر میں نکاح کیا ہوتا ہے مجھے آپ بتائیں۔ تو آپ یقین مانیں، اگر وہ شخص ایسا ہو کہ وہ 100 روپے میں نکاح کر سکتا ہے تو 100 میں نکاح کروایا جا سکتا ہے اس کا، یقین مانیں آپ اس بات پر۔ اگر کوئی ایسا بندہ ہو بیچارہ، وہ کہے کہ میرے پاس صرف 100 روپے ہیں، آپ اس میں میرا نکاح کیجئے شریعت کی روشنی میں، تو بالکل کروایا جا سکتا ہے۔ مفتی صاحب تشریف فرمائے، ان سے پوچھیں آپ کہ ہم کوئی مبالغہ آرائی سے کام نہیں لے رہے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں رواجی ہیں، ان کا دین سے تعلق نہیں، لیکن چلیں پھر بھی یہ سب ہم کر لیں، لیکن کم از کم ہمیں ان کے قریب تک تو پہنچنا چاہیے۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وہ صاحبزادی کا نکاح اپنے شاگرد سے کیا تھا جس کے لیے رشتہ سلیمان بن عبد الملک نے اپنے بیٹے کے لیے بھیجا تھا، وقت کے گورنر نے، کہ میں اپنے بچے کے لیے، آپ کی بچی کے لیے رشتہ بھیجتا ہوں۔ حضرت نے انکار فرما دیا تھا کہ میں قبول نہیں کرتا، اور اپنے ایک شاگرد ابو زرع رازی محدث گزرے ہیں بڑے، ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا تھا، ان کے ساتھ میں نکاح کر دیا وہیں بیٹھے بیٹھے درسگاہ میں، اور اس کی اطلاع گھر میں اپنی والدہ کو بھی نہیں دی کہ میں نکاح کر رہا ہوں۔ نکاح کر کے گھر گئے اور بتایا۔ کون؟ سعید بن مسیب کون ہے؟ تابعین کے زمرے میں بہت بڑے تابعی ہیں، لاکھوں شاگرد ان کے پھیلے ہوئے تھے، اگر وہ اشارہ کرتے تو ان کی شادی مدینہ منورہ کی شادیوں میں تاریخی شادی بنتی۔ اس زمانے میں ان سے زیادہ
شان بان کے ساتھ نکاح کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، جس کو سلیمان بن عبد الملک جیسے نے جن کے گھر پر اپنے بیٹے کے لیے رشتہ بھیجا ہو، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ شخص فقیر تھا، قلاش تھا اور نہیں کر سکتا تھا نکاح، لیکن انہوں نے بالکل سیدھا سادہ نکاح کیا اور گھر آ کے اپنی والدہ سے کہا کہ میں نے بچی کا نکاح کر دیا ہے، اس کو دلہن بنا دیجیے۔ وہ کہتی ہے میں تو پریشان ہو گئی کہ تم نے ایسے وقت میں مجھے اطلاع کی، میں اکیلی کیسے کر سکتی ہوں، کیا کر سکتی ہوں؟ پھر انہوں نے تھوڑی سی آواز لگائی اڑوس پڑوس کی خواتین کو کہ میرے بیٹے نے نکاح کر دیا ہے، ذرا بچی کو دلہن بنانے کے لیے تم لوگوں میں سے کوئی آ جاؤ۔ تو 4-6 خواتین ادھر ادھر سے آ گئیں اور انہوں نے سب مل ملا کر تیار کیا۔ عشاء کے بعد میں سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور اپنے داماد کے گھر گئے، گھر جا کے دستک دی۔ تو ابو زرعہ رازی کہتے ہیں، جو خود بھی بڑے محدث ہیں، کہ میں نے دستک سنی رات میں تو پریشان ہو گیا کہ کون آ گیا۔ میں نے پوچھا کون، تو پیچھے سے آواز آئی دروازے کے پیچھے سے کہ میں سعید ہوں۔ تو سعید بن مسیب کے علاوہ جتنے سعید ہو سکتے تھے ان سب کی طرف میرا خیال گیا، کیونکہ سعید بن مسیب وہ شخصیت تھی جن کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ اپنے گھر اور مسجد نبوی کے علاوہ کوئی تیسری جگہ نہیں جاتے، تو وہ میرے گھر اتنی رات دیر گئے کیوں آئیں گے؟ مجھے یقین تھا کہ وہ نہیں ہو سکتے۔ میں نے دوبارہ پوچھا کہ کون سعید، تو پھر ادھر سے جواب آیا کہ سعید بن مسیب۔ پھر میں نے ہانپتے کانپتے دروازہ کھولا کہ استاد محترم تشریف لائے۔ حضرت نے اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھاما اور کہا کہ بھئی تمہارا نکاح ہو گیا ہے، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ تم رات اپنی بغیر بیوی کے گزارو، یہ لو میں جا رہا ہوں۔ یہ بھی ہمارے اسلاف تھے، یہ ہمارے بڑے تھے، ہم نے ان کی زندگیوں کو ان کے ساتھ قبروں میں ڈال دیا اور اس کے بعد زیادہ سے زیادہ روایتوں میں کتابوں میں لکھ دیا، جس کو کہا تھا کسی نے حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ بس یہ 2-4 بے ربط جملے آپ کے سامنے بیان کر دیے گئے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبہ پڑھ دیتے ہیں، ایجاب و قبول آپ حضرات میں سے کوئی کروا دیں۔ چاہے نکاح کا خطبہ ہو، چاہے جمعہ کا خطبہ ہو، چاہے عیدین کا خطبہ ہو، اس کو بالکل غور سے ادب و احترام کے ساتھ اسی طرح سننا واجب ہے۔ بیان میں تو باتیں ہوتی رہیں، فون پر بھی ہوتی رہیں، آپس میں بھی ہوتی رہیں، لیکن خطبہ نکاح تو نبی علیہ السلام اور ان سے پہلے اللہ کے فرمان کا مجموعہ ہے، اس کو ذرا غور سے سنیں اپنے فون وغیرہ کو بند کر کے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى وعاشروهن بالمعروف وقال تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن وقال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وقال النبي صلى الله عليه وسلم
النكاح من سنتي. وقال في موضع آخر: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين.